بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود، کروڑوں درود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوستوں، میں ابھی ویڈیو آپ کو دکھانے لگا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس عقل میں اگر میں اس کو پرکھوں تو ابھی تک مجھے یہ سب سے بہتر لگ رہا ہے۔ کیوں کہ جو بات کر رہا ہے سامنے قرآن کھول کے اور حدیث کی کتاب سے وہ بات کرتا ہے۔ تو کچھ علماء صاحب نہیں، کچھ علماء اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو ممبر رسول پر بیٹھ کر خیر گالیاں تو نہیں دینی چاہیے، بہرحال ان کی مرضی۔ لیکن آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ پبلک اگر ہر ایک اپنا ٹائم لگانا شروع کرے تو یہ تو ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھیں، قرآن و سنت کی بات سنیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں پہ لوگ قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کی تدریس کے لیے، درس و بیان کے لیے، تو آسمان دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ عموماً آپ یہ احادیث جو ہے وہ ذکر کی مجالس کے حوالے سے سنتے ہیں، حالانکہ یہ اسپیسیفکلی اس ذکر کے بارے میں جو افضل الذکر ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کرنے والی چیز، اللہ کی یاد دلانے والی چیز، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ میں آپ کو یہ اکیڈمی کے حوالے سے بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکیڈمی ہماری شفٹ ہو گئی ہے، اس کے پیچھے مینلی صرف ایک ہی ریزن تھی، اور وہ ریزن یہ تھی کہ جو جہاں پہ ہماری پہلی اکیڈمی تھی وہ ہماری دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھائی اللہ کے فضل سے، اور پچھلے آلموسٹ 10 سالوں کے اندر انہوں نے نہ تو اس جگہ کا کوئی کرایہ ہم سے وصول کیا، نہ کبھی بجلی کا بل، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے چلتا رہا۔ اور پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ان کا ارادہ بنا کہ میں اس جگہ کو بیچوں، چونکہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے برف خانے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ان کے لیے ان کی اولاد بھی آگے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو بچے پڑھ لکھ جائیں وہ پھر اس طرح کے کاموں کو اپنے لیے عیب ہی تصور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ارادہ بن رہا ہے تو آپ کوئی آلٹرنیٹیو جگہ دیکھ لیں۔ پھر ہم نے مختلف جگہ دیکھنی شروع کی، لیکن پھر کرتے کرتے پھر 1 سال گزر گیا۔ اب جا کے اللہ کا شکر ہے یہ معاملات ان کے بھی فائنل ہوئے، تو اب ہمارے لیے وہاں سے نکلنا ایک آزمائش تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی جذباتی ایفیلیشن بھی ہو جاتی ہے کسی جگہ کے ساتھ، وہ بھی تھی، پلس پوری دنیا کو اس جگہ کا ایڈریس کا پتہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایک پبلک سپیکر پبلک کے ساتھ 1 to 1 یا ایک بھرے مجمع میں مجلس کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ان کے سوالات لیتا ہے۔ ورنہ تو آپ کسی بھی انٹرنیشنل سپیکر کے ساتھ تو ہاتھ ملانا ہی بڑی بات ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ظاہر ہے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، اپنی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پچھلے 10-11 سالوں میں کوئی ناغہ نہیں کیا اللہ کے فضل سے۔ ایون جس دن مجھ پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو، تو اس دن تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج نہیں آئے گا، تو میں اسی حالت میں آ کے درس بھی کیا تھا۔ ظاہر لوگ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں
تو بڑی زیادتی والی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمت دی ہے کہ وہ چل پھر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہ ایفرٹ پٹ کرے. ہم نے کون سی قادسیہ اور یرموک لڑنی ہے، وہ تو نصیب والوں کا حصہ تھا. ہم یہ تھوڑی بہت تو ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں. پیرلل میں کافی ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ جی اکیڈمی کسی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ باہر سے آنے والے لوگ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر آلموسٹ 80% لوگ جو ہیں وہ آؤٹ اسٹیشن ہوتے ہیں، آل اوور دا ورلڈ آتے ہیں لوگ، اور اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ جو شاید زندگی میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، بعد میں ان کے لیے ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں نے بھائیوں سے مشورہ کیا، تو حالانکہ میری رائے نہیں تھی اس جگہ کو بدلنے کی، ہم اس کے قریب ہی کوئی جگہ دیکھ رہے تھے تاکہ ہمارا اوور آل ایڈریس چینج نہ ہو. پھر بھائیوں نے کہا کہ جو بندہ کراچی سے چل پڑا ہے، پشاور سے چل پڑا ہے، امریکہ اور یورپ سے چل پڑا ہے اور جہلم شہر پہنچ گیا، تو اس کی بلا سے کہ جہلم کے کس کونے کے اندر اکیڈمی ہے، تو اگر نکلنا ہے تو کسی مین روڈ کے پاس شفٹ ہوا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اکیڈمی کا ایڈریس ہے وہ بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو کینٹ والا چوک ہے جہاں پہ کینٹ گیریزن ہے ایک طرف، دوسری طرف سٹی کی طرف روڈ آتی ہے. اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو رائٹ پہ آپ کے کینٹ گیریزن آ جائے گا، لیفٹ والی روڈ جو ہے وہ جہلم سٹی کی طرف جاتی ہے. اس روڈ پہ چڑھتے ہی واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. روڈ پہ چڑھتے ہی رائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا پارک ہے، پھر اس کے ساتھ پوسٹ آفس ہے، اور پوسٹ آفس کراس کرتے ہی آپ کو ایک بہت بڑا معراج طیارے کی ایک ڈمی رکھی ہوئی ہے تو وہ اوریجنل ہے لیکن اس میں سے وہ انجن وغیرہ انہوں نے نکالا ہوا ہے، اور وہ آلموسٹ وائی موڑ مار جاتا ہے لیکن مین روڈ لیفٹ پہ ہی رہتی ہے. اس طیارے کی نشانی آپ یاد رکھیں اور وہاں سے آپ اسی مین روڈ پہ ہی رہیں، تو تھوڑا سا آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو لیفٹ کے اوپر محفوظ پلازا کے نام سے ایک بلڈنگ نظر آئے گی جس کے 2nd فلور کے اوپر یہ اکیڈمی ہے. اس کے علاوہ بڑی نشانی ہے اس کے ساتھ یونائٹڈ بینک ہے بہت بڑا، اور سامنے پاک آرمی کا بھرتی دفتر بھی ہے. پہلے ہم پولیس والوں کے سامنے تھے، اب آرمی والوں کے سامنے آ گئے ہیں، تو ایڈریس آسان ہے. یہ تو بہت پرانا ہے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. فوج کا جو بھرتی دفتر ہے اس کی ایک بڑی نشانی ہے، اس کے سامنے یہ محفوظ پلازا ہے. اور اگر آپ لاہور کی طرف سے آ رہے ہیں پھر اسی چوک سے آپ نے رائٹ پہ مڑنا ہے، باقی وہی ایڈریس ہے. اگر آپ لوگوں نے ریلوے اسٹیشن کے تھرو آنا ہے، ریل گاڑی کے تھرو، تب بھی یہ اکیڈمی اس والی اکیڈمی سے زیادہ نزدیک ہے ریلوے اسٹیشن کے. ریلوے اسٹیشن سے اترتے ہی باہر مین روڈ پہ جب آپ نکلیں گے اسٹیشن سے باہر، تو آپ نے لیفٹ میں مڑنا ہے، اور لیفٹ پہ مڑتے ہی تھوڑا سا آگے جا کے ایک بہت بڑا چوک آئے گا، اس سے رائٹ پہ ہو جانا ہے. رائٹ پہ ہوں گے تو واکنگ ڈسٹنس کے اوپر وہی روڈ دوبارہ آ جائے گی، لیکن اب وہ محفوظ پلازا آپ کی رائٹ سائڈ پہ آئے گا، کیونکہ یہ جی ٹی روڈ والی جو روڈ ہے، جی ٹی روڈ سے جو سٹی کی طرف جاتی ہے وہ اسی ٹریک سے گزر کے جاتی ہے. اسٹیشن والی روڈ اور وہ دونوں روڈز آپس میں مل جاتی ہیں، اس کو جی ٹی ایس چوک کہتے ہیں. پہلے جی ٹی روڈ وہیں سے گزرتی تھی، اسی کے آگے جہلم کا پرانا پل بھی آتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ باقی لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوشش کریں کہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ آ رہے ہیں نا، تو جوان بندے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا،
تو کرسی ان کے لیے چھوڑ دیں اگر ان کے لیے پاسبل ہے. ویسے تو بعض جوان لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی بوڑھوں سے گئے گزرے ہوتے ہیں. تو کام جوان دی موت کہتے ہیں نا, کام کرنا جوان کی موت ہے. بوڑھے بندے تو اتنے ایکٹیو ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑی بہت کمزوری بھی تھی نا ان کی ینگ جنریشن کے ساتھ کمیونیکیشن کی یا باتوں کو سمجھنے کی, تو وہ بھی دور ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اچھا, یہ پرچیوں کا پھر سلسلے, اس میں ذرا نا عافیت والا معاملہ تھا اس حوالے سے کہ جو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بات کرنا چاہتا ہے, یہ میں آپ کو انشور کروں گا کہ میں کسی کی پرچی سکپ نہیں کرتا, چاہے وہ میرے خلاف لکھی ہو, میرے حق میں ہو, کوئی سخت بات لکھی ہو, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ کتنی کو سخت بات کرے گا, میرے سے زیادہ سخت باتیں تو کسی نے نہیں کی ہوئی ہیں. تو ہم تو ہر چیز کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے. باقی تفصیلی جوابات اس مجلس میں ظاہر ممکن نہیں ہوں گے, میں اصولی باتیں کر دوں گا, نٹ شیل کے اندر مقدمہ بیان کر دوں گا, آپ کو حوالہ دے دوں گا کہ فلاں کلپ دیکھ لیں. بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی انپٹ آئی تھی کہ اس سیشن کی ڈیوریشن بڑھائی جائے. ویسے تو عموماً یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن 1.5-2 گھنٹے کوشچن آنسر سیشن کے لیے تو ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی آپ کوشچن آئیں گے نا تو آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے, ہر بندے کے سوچنے کا اپنا انداز ہے. لیکن میجورٹی وہ کوشچن ہوتے ہیں آلموسٹ کہ جو آلریڈی ریکارڈڈ ہوتے ہیں مینیجیبل فارم میں ریفرنسز کے ساتھ. پھر بھی چونکہ آپ لوگ آئے ہوتے ہیں, آپ میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ عرصے سے ہی سن رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے, تو میں اس کو ریفر کر دوں گا ٹو دی پوائنٹ جواب دے کے. اس لیے پھر یہ جب ہمارے کوشچن آنسر سیشنز ریکارڈ ہوں گے تو اس میں ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہوگی سوالات کی, تو ظاہر ہے وہ اس لیے کہ وہ ہر دفعہ نیا آدمی سوال کرے گا آ کے, تو پھر ظاہر ہے تھوڑا بہت تو جواب دینا پڑے گا نا, ورنہ تو زیادتی والی بات ہے. باقی جو فوٹو سیشن ہوتا ہے وہ اینڈ پہ ہوگا, انشاءاللہ سب کو موقع ملے گا. اور لنگر کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے انہوں نے, لیکن یہ وہ لنگر ذرا ماڈرن لنگر ہوتا ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اینڈ پہ وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو اتنی زیادہ گیدرنگ کے ساتھ نماز والا سلسلہ تو یہاں پہ بڑا مشکل ہو گیا. یہاں پہ آلموسٹ 300 کے قریب یا کلوز ہو کے بیٹھے تو 400 تک کی گنجائش ہے, لیکن نماز تو 150 سے زیادہ لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو نماز کوشش کریں, آپ میں سے اکثر آؤٹ اسٹیشن ہے تو واپسی پہ نمازوں کو جمع کریں, راستے میں کسی پیٹرول پمپ پہ کسی مسجد میں کھڑا کر کے پڑھ لیں. اگر یہاں پہ بھی کسی نے پڑھنی ہے نا تو اس اکیڈمی سے اترتے ہی نا لیفٹ سائڈ کے اوپر ان کی آئی ایس کو والوں کی, وابڈا والوں کی مسجد ہے, وہ اوپن ہے, بہت بڑی مسجد ہے, بڑا وضو خانہ ہے, ٹوائلٹس بھی ہیں, وہاں پہ بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا نماز کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے, مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ لوگوں کے پاس پرچیاں آ رہی ہیں نا, یہ ساتھ ساتھ نہ دیں جناب, یہ کوئی نوالا نہیں جو میں نے منہ میں ڈالنا ہے, یہ اپنے پاس رکھیں. ہاں, میں جب آپ سے یہ ختم ہوگی تو اور مانگ لوں گا. آپ کے پاس بھی جو پرچیاں آ رہی ہیں نا اپنے پاس جمع کرتے جائیں, ٹھیک ہے. اور ایویں چسکے کے لیے سوال نہ لکھیں تاکہ باقی لوگوں کی حق تلفی تو نہ کریں. جنہوں نے واقعی جنرلی کو پوچھنا ہے انہی کے کوشچنز آئیں. باقی تو علم قیامت تک آپ دیکھ لیں, ہزاروں گھنٹوں کی میری ریکارڈنگز ہو چکی ہیں, ابھی بھی کئی ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہماری گفتگو تفصیلی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو بجائے آپ ان چکروں میں پڑھنے کے نا, کوشش کریں کہ آپ جو کوشچن آنسر سیشن ہے نا اس کی طرف متوجہ رہیں. ہاں, کرسی پہ بٹھا دیں, ٹھیک ہے. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شروع کرتے ہیں جی ہم کوشچنس کا سلسلہ.
پہلا سوال آیا ہے کہ جی علی بھائی آپ کا درس شروع ہونے سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے. تلاوت قرآن ہو جاتی ہے جب میں آ کے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، دروشی پڑھتا ہوں تو وہ تلاوت ہو جاتی ہے. رہ گی وہ اسپیسیفکلی جس طرح ٹی وی پروگراموں میں ہوتی ہے، پھر تو اس کے بعد نعت بھی ہونی چاہیے، تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی میں کبھی بھی تلاوت اور نعت کے بغیر آغاز نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم آ کے یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی حمد بھی اس میں آ جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی آ جاتی ہے، اور نعت بھی آ جاتی ہے. درود شریف سے بڑھ کے کون سی نعت ہو سکتی ہے؟ باقی رہ گیا وہ اسپیسیفکلی جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، وہ ہم بڑے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں، بڑا عرصہ رہا ہے سلسلہ، آپ کو پتہ ہے. جب ربیع الاول کے پروگرام ہوتے ہیں یا محرم کے، اب تو پبلک گیدرنگ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، اس لیے وہ اسپیسیفک پروگرام بھی سارے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اوپر چلے گئے. تو لہٰذا یہ تلاوت والا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، سفیشینٹ، سب کچھ کور ہو گیا. ارے بھائی آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی، قادیانی. اس کے لیے ہم فرقے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قادیانی کو مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. مذہب جو ہے آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. تو اب اس کے ساتھ انہوں نے 5ویں کو بھی ذکر کرنا ہے تو پھر کرتے ہیں. اب چونکہ ان کو ٹیکنیکلی نہ تو ٹرمنالوجیز کا پتہ ہے قرآن و سنت کی کہ کون سا اپروپریٹ ورڈ کس فرقے کے لیے یوز کرنا ہے، تو مذہب کا لفظ قادیانیوں کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے. وہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہمارا نہیں ہے، وہ ایک فرقہ ہے جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا. فرق کہتے ہیں مین جڑ سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو، مذہب نہیں ہے. مذاہب تو آلریڈی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ سارے مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی. یعنی مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستوں کو، مسالک کے لیے بھی کا لفظ